اب جب آپ کی تقریب کے لیے میں آ رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھے فون کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے اسے بتایا کہ اس طرح کتابوں کی تقریب ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر جاؤ ضرور، لیکن وہاں چل کے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. میں نے کہا بیٹا تو اگر میں بات نہیں کروں گا تو جب میری باری آئے گی تو میں کیا کہوں گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہیے گا کہ مجھ سے پہلے جتنی باتیں کی گئی ہیں میں ان سب سے ایگری کرتا ہوں. کہ سب کی سب مبالغہ رائے پر لگی. ان میں سے کسی ایک بات پر بھی نہ اس میں کوئی سچائی ہے نہ کو اس پہ یقین کرنا چاہیے. مجھے دعوت ملی تھی واٹس ایپ کے ذریعے کہ میں اس تقریب میں شامل ہوں. دعوت پر میں خوش ہوا. خوش اس لیے ہوا کہ بہت عرصے سے مجھے کبھی کسی نے بلایا ہی نہیں تھا. تو میں نے سوچا اگر کسی نے غلطی کر ہی لی ہے تو پھر مجھے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر دعوت نامہ بھی مجھے واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا. اس دعوت نامے میں جب میں نے آپا کا نام دیکھا تو پھر میں نے ایک وائس میسیج کیا چیئرپرسن صاحبہ کو، اور میری خواہش تھی کہ اس وائس میسیج کو اگر یہ سنا دیتے یہاں پہ، کیونکہ آڈیو میسیج تھا واٹس ایپ پہ میں نے کیا تھا، تو کم سے کم مجھے وہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی جو ایک دوست نے ایک ہی تقریب میں 2 صدارت کرنے والوں کے حوالے سے کی تھی. تو مجھے جتنی یاد ہے بات وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں ان کے برابر بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں، میں ان کے قدموں میں بیٹھنے والوں میں سے. اور یہ بات میں محاورتاً نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. آپا کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ 2 لوگوں کے ساتھ تعلق ہے جو بہت پرانا ہے. ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کے ساتھ، آپا کے ساتھ. آپا نیشنل سینٹر چلایا کرتی تھی، اور اس زمانے میں نیشنل سینٹر جو تھا اس کے ذمہ کام کچھ اور طرح کا ہوتا تھا. ہم ذرا اس کام سے ایگری نہیں کرتے ہوتے تھے، تو وہاں چلے جاتے تھے کبھی کبھار اور کوئی بدتمیزی کی بات بھی کر دیتے تھے. پھر ان سے ڈانٹ بھی کھائی، مار بھی کھائی، اور چائے بھی پی. پیار بھی ملا، اور پیار بہت ملا، اور ساری عمر ملا. اور آپا کی ڈانٹ ٹپٹ جو تھی اس نے کچھ تربیت بھی کر دی. ڈاکٹر صاحب کالج میں داخل ہو رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب کالج سے نکل کے کالج ہی میں پڑھانا شروع کر دیتے. اور میرا اور ڈاکٹر صاحب کا بھی تعلق جو تھا وہ جو آج تک ہے، محبت کا، دوستی کا، احترام کا، اس زمانے سے شروع ہوا آج تک ہے. وہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جو میری کالج کا زمانہ تھا، وہ پاکستان میں ایک بہت نظریاتی بحث کا زمانہ تھا، جسے دائیں اور بائیں بازو کے حوالے سے اس بحث کو جانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دائیں طرف اور میں بائیں طرف، تو آپس میں بحث مباحثہ بھی بہت ہوتا تھا، لیکن کبھی تلخی نہیں تھی ہوئی، کبھی تلخی نہیں تھی ہوئی. بات ڈاکٹر صاحب کی بھی دلیل کے ساتھ ہوتی تھی، ہم بھی اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی فراخ دلی یہ تھی کہ یہ میری احمقانہ باتوں کو بھی برداشت کر لیتے تھے، اور میں ان کی جو بہت ہی پڑھی لکھی باتیں ہوتی تھیں ان سے بھی نہ اس زمانے میں کبھی ایگری کرتا تھا نہ آج ایگری کرتا. جب مجھے بلایا گیا تو مجھے تو کوئی سمجھ بھی نہیں ہوئی کہ مجھے کیوں بلایا گیا آپ کی اس تقریب کے لیے. اور ادبی تقریبات میں میرا جو جانا ہے وہ کبھی میرے لیے اچھا نہیں ہوا. اس کا تجربہ مجھے ناخوشگوار تجربہ ہوا. ایک تقریب میں کراچی میں میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے ایک تقریب میں بلا لیا. وہاں پہ کتابوں کا ہی ذکر تھا اور
کتابوں کے کم چھپنے کا ذکر تھا کہ اب کتابیں پہلے 1000 چھپتی تھی اب 500 چھپتی ہے، اور وہ بھی آپس میں بانٹ لی جاتی ہے اور پڑھنے والے ختم ہو چکے ہیں. تو پھر مجھے انہوں نے آخر میں کھڑا کر دیا کہ جی اب آپ بتائیں کتابوں کے حوالے سے کہ کتابیں کیوں کم چھپتی ہیں، کیوں کم پڑھی جاتی ہیں. تو میں نے کہا کہ میرا تو تجربہ یہ نہیں ہے کہ کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں، کتابیں تو بہت پڑھی جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ جو کتاب پاکستان میں بکی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بکی، اور آپ کہتے ہیں کہ کتاب چھپتی 500، میں تو کتاب جانتا ہوں جو لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہے. اس کتاب کا نام ہے موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. راولپنڈی سے کراچی تک اگر آپ سفر کرتے تھے تو آپ ریل پہ سفر کر رہے ہوں یا سڑک پر سفر کر رہے ہوں، ہر جگہ ملے، دونوں طرف اس کا اشتہار بھی نظر آتا تھا، سفید چونے سے لکھا ہوتا تھا. خیر وہ بات تو میں نے کہہ دی، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کوئی جہالت کی یونیورسٹی ہے جو چل رہی ہے ہمارے ہاں، اور جہاں سے ایسی کتابیں جو ہیں وہ نکل کے آتی ہیں. اب وہ بات مجھے کیا پتا تھا میں نے کیا کہہ دی. اس کے بعد کوئی 2-4 سال تو شور ہوتا رہا، کوئی بینر لگ گئے، کوئی فتوے لگ گئے، کوئی تقریریں ہو گئیں، بہرحال بچت ہوگی، میں نکل گیا اس میں سے. اس کے بعد پھر ایک دعوت پہ مجھے بلا لیا، تو میں نے کہا کہ میرا بہت تلخ تجربہ ہے، میں اب ایسی تقریبات میں نہیں آؤں گا جہاں پہ میرے منہ سے کوئی انٹ شنٹ قسم کی باتیں نکل جاتی ہیں اور بعد میں مجھے بھگتنا پڑتی ہیں. تو ایک دوست تھے، انہوں نے قاسمی صاحب نے مجھے سفارش کی کہ نہیں تو ضرور جانا ہے تھے. تو میں ان کی بات کا انکار نہیں کر سکا، میں چلا گیا. وہاں میں باہر نکلا تو اس زمانے میں دہشت گردی کا بڑا ہمارے یہاں زور چل رہا تھا، دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے تھے. تو اندر بھی گفتگو دہشت گردی کے حوالے سے ہی اس تقریب میں ہوئی تھی. میں باہر نکلا اور کچھ صحافی کھڑے تھے کیمرہ لے کے، مائک لے کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی ایک دہشت گردی کے موضوع پہ اندر کتابوں پہ گفتگو کر کے آپ آئیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو جو ہے دلیل سے ہونی چاہیے، غلیل سے نہیں ہونی چاہیے. میں صاحب اس کے بعد پھر کالم لکھ دیے گئے اس پہ، اور اس کو کچھ مطلب پہنا دیے گئے کہ غلیل والوں سے میرا مراد کیا تھی اور غلیل والے کون ہیں. اور کوئی 2-4 سال وہ ہنگامہ چلتا رہا. تو اب جب آپ کی تقریب کے لیے میں آ رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھے فون کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے اسے بتایا کہ اس طرح کتابوں کی ایک تقریب ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر جاؤ ضرور، لیکن وہاں چل کے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. میں نے کہا بیٹا تو اگر میں بات نہیں کروں گا تو جب میری باری آئے گی تو میں کیا کہوں گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہیے گا کہ مجھ سے پہلے جتنی باتیں کی گئی ہیں میں ان سب سے ایگری کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا وہ اگر باتیں ایسی ہوئیں جو لوگوں کے لیے اتنی پسندیدہ نہ ہوئیں تو پھر میں تو ایک اور مصیبت میں پھنس گیا. تو اس نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، ہمارے لکھنے والے جو ہیں وہ انہیں اپنی بات کہنے کا ڈھنگ آتا ہے، کیونکہ آپ لکھے پڑھے نہیں ہیں اس لیے آپ کو ڈھنگ سے بات نہیں کرنی آتی. تو آپ انہی کی باتوں سے ایگری کر کے اپنی جان چھڑا لیجیے گا. آپا میں کراچی میں کتابوں کی دکان بند ہوگی 98 کی یہ بات، تو مجھے معلوم ہوا کہ جوتوں کی دکان کھل گئی، کتابوں کی دکان بند ہو گئی، جوتوں کی دکان کھل گئی. یہ پہلا المیہ تھا، لیکن اس کے بعد تو اب ہم اس المیہ کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ساری دکانیں بند ہو گئی ہیں اور سبھی کی جگہ پر جوتوں کی، کپڑوں کی اور پکوڑوں کی تک کی بھی دکانیں کھلی ہیں میرے علم میں ایسی جگہ. تو میں پی ٹی وی کا چیئرمین تھا جی اس وقت، تو میں نے اس پہ ایک رپورٹ چلوا دی، خبر نامے.
تو دوسرے تیسرے دن جو پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری کی کوشش کرتے ہیں اور جو مالیاتی زندگی سے جن کا تعلق ہے، ان کی ایک شکایت جو تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی گئی کہ یہ تو پاکستان میں سرمایہ کاری کے خلاف ہے. ہم نے تو کتابوں کی دکان کی جگہ سرمایہ کاری کرنے والی دکان کھول دی ہے اور اس نے اس کے خلاف رپورٹ چلا دی ہے. تو آپ جو بات فرما رہی تھی کہ جو ادیب ہے، جو سوچنے والا ہے، جو سمجھنے والا ہے، جو بات کہتا ہے اور جس کی بات کو سنا جاتا ہے، اگر معاشرہ اس کے وجود سے خالی کر دیں گے تو وہ آپ معاشرے سے اس کی روح کو چھین لیں گے، اور جب روح چھین لیں اور صرف بدن باقی رہ جائے، جسم باقی رہ جائے، تو اس جسم کو آپ سونے کا لباس بنا دیں، ہیرے جوہرات اس کو کھلا دیں آپ اس جسم کو، وہ تو حرکت نہیں کر سکے کیونکہ اس کی روح سے پرواز کر چکی. تو آپ کا وجود جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، اور جہاں میں صرف پاکستانی کی بات نہیں کرتا، جہاں جہاں پہ آپ زندگی کی اس علامت کو ختم کرتے چلے جائیں گے، وہاں پہ وجود جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. تو وجود کو برقرار رکھنا، زندگی کی علامت کو برقرار رکھنا، اس کے لیے جو کاوش آپ نے کی وہ ایسی ہے کہ اس کی تحسین کرنا ہم سب پر لازم ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں گے، اس کی آبیاری آپ کرتے رہیں گے، اور آج کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھا کے آپ اس کو بہت وسعت بھی دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ چائے، باتیں اور کتابوں کے حوالے سے ہر ہفتے آپ ایک تقریب منعقد کرتے ہیں، اپنا اجلاس منعقد کرتے ہیں. اب اگر اسے آپ آن لائن بھی کر دیں تو پاکستان بھر کے لوگ سننے والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. کسی کو اسلام آباد آئے بغیر اس محفل میں شرکت کا ہر ایک کو موقع مل جائے گا، اور بلکہ وہ آپ سے مستفید ہو سکیں گے، آپ ان کی باتوں سے مستفید ہو سکیں گے. چائے نہیں پی سکیں گے سر. چائے اپنے کو پی جا سکتی ہے. یہ جو ہم نے اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو محروم کیا کہ اپنے نہ جغرافیے سے ان کو آگاہی دی، نہ اپنی تاریخ سے ان کو آگاہی دی، اور ریاست نے اپنا رشتہ جو ہے وہ علم کے ساتھ نہیں جوڑا، ریاست نے اپنا رشتہ عقیدے کے ساتھ جوڑا. تو علم سے عقیدہ ایک شخص کا، ایک انفرادی شخص کا ہے جی عقیدہ. علم ایک اجتماعی چیز ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی.